बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और सबसे बड़ी ख़बर ये है, इंतहाई सीनियर सहाफ़ी, इंतहाई सीज़न्ड सहाफ़ी अय्याज़ अमीर, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है और उनको एक मुक़दमा क़त्ल में, उनकी बहू का कत्ल हुआ है, उनके बेटे के हाथों FIR दर्ज हुई है। उस मुक़दमे में अय्याज़ अमीर साहब को गिरफ़्तार किया गया है। इसकी डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ और क्या है बैकग्राउंड में क्या है, वाक़या कैसे हुआ और अय्याज़ अमीर साहब कैसे इस मुक़दमे में आ गए और 24 घंटे के बाद ये सब कुछ हुआ, 24-36 घंटे के बाद हुआ और उनके वालिद यानी कि जो मक़तूला है उनके वालिद ने अय्याज़ अमीर साहब का नाम क्यों इसमें शामिल करवाया, ये सारी बातें ज़रा डिस्कस करते हैं। लेकिन पहले कुछ सियासी ख़बरें ले लें और उसकी वजह यह है कि तेज़ी आ रही है, थोड़ी सी हलचल है, थोड़ी सी मची हुई इस्लामाबाद के गली बाज़ारों में और ख़ास तौर पे इक़्तिदार की राहदारियों में, दीवान इक़्तिदार में भी कुछ परेशानी है। फिर लंदन में नवाज़ शरीफ शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हो चुकी और उसमें इसहाक़ डार साहब की वतन वापसी का मामला, और अब सोचा जा रहा है कि इसहाक़ डार साहब को शहबाज शरीफ साहब के साथ ही अगर चले जाएँ, टिकट भी बच जाएगी और उन्हीं के जहाज़ में चले जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। तो इस पे भी आते हैं। सबसे पहले इमरान खान साहब ने एक किया है जलसा और जलसे में उन्होंने कुछ ऐलानात किए हैं, बड़े मीनिंगफुल मानी खेज़ अंदाज में, बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आए और उन्होंने कहा कि जनाब मैं कॉल दूंगा, लेकिन उस वक्त दूंगा कॉल जब ये समझेंगे कि मैं हार गया हूँ या मैं थक गया हूँ। तो वो कॉल जो है, उन्होंने कहा कि वो कॉल सिर्फ कॉल होगी और बड़ी उन्होंने कहा कि ना ही धरने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही लॉन्ग मार्च की। और उस एक बॉल में, उस एक आखिरी कॉल में मैंने 3 विकेटें गिरानी हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त है जी कि 3 विकेटें, कौन कौन सी 3 विकेटें वो गिराना चाहते हैं अपनी आखिरी एक बॉल पे और आखिरी कॉल पे। बहरहाल इस्लामाबाद रहीमिया खां में जलसा था और तकरीबन 60 शहरों में ये जलसा सुना गया, उनकी तकरीर सुनी गई, बड़ी बड़ी शरीकीन। लेकिन रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश थी और यहाँ पे 2 जलसे, रावलपिंडी में भी एक जलसा था मौलाना फजलुर रहमान साहब का, वो डिस्टर्ब हुआ और F9 पार्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा भी, यानी कि लोगों ने आके सुनना था, वो भी डिस्टर्ब हुआ। लेकिन बाकी मुल्क के दीगर हिस्सों में भरपूर किस्म नुमाइंदगी थी आवाम की और आवाम आए और उन्होंने इमरान खान साहब की तकरीर सुनी और बड़े गौर व खौज से सुनी। लेकिन मसला ये है कि जो राना सनाउल्लाह साहब ने अदाद शुमार जारी किए हैं, तो उसके मुताबिक तो चंद 100 से ज़्यादा लोग जो हैं वो पूरे 60 शहरों में नहीं थे, क्योंकि वो उन्होंने एक पूरे का पूरी शीट जारी की है, सोशल मीडिया पे भी मौजूद है। तो वो किसी भी शहर में उनके बकौल 250 और 300, 150, 100 अफराद से ज़्यादा नहीं थे। लेकिन अगर ये तादाद नहीं है लोगों की, तो फिर इस्लामाबाद को तो सील किया हुआ है, रेड जोन को सील किया हुआ है और भरपूर तैयारियाँ की जा रही हैं। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी है, राना साहब ने कहा। और 25 मई को उन्होंने कहा भूल जाएंगे आप 25 मई को, और काफ़ी धमकियाँ शमकियाँ वो दे रहे हैं। लेकिन अगर ये चंद 100 अफराद हैं और इमरान खान साहब के साथ कोई लोग नहीं हैं, तो फिर तो रिलैक्स होना चाहिए। वफाकी दारुल हुकूमत को रिलैक्स रहें, सब कुछ नॉर्मल रखें और इससे ज़्यादा कुछ भी ना करें, मामूलात के मुताबिक गवर्नमेंट चलाएं और बात ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा है नहीं है। ये हुकूमत को भी पता है और सहूलतकारों को भी पता है कि इमरान खान साहब जो हैं वो उनके साथ लोग हैं और लोग उनकी बात सुन रहे हैं। और रहीमिया खां का जलसा और वहाँ पे जो क्राउड था, जिस तरीके से चार्ज था, वो समझ आ रही थी कि क्या हो रहा है। और उसके बाद आप बाकी शहरों में भी जाके सुन लें। बहरहाल इमरान खान साहब ने ये कहा था कि हफ्ते से मैं एक अपना तहरीक शुरू करूँगा। तो आज इनको इत्तलात यही थी सबको, यानी वज़ारत दाखिला, राना सनाउल्लाह साहब, हुकूमत को, सबको ये इत्तलात थी कि आज वो इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान कर देंगे। और इसलिए इन्होंने आनन फानन ये सब किया। सूबों से पुलिस मांगी गई, सूबों ने पुलिस नहीं दी। फिर इस्लामाबाद पुलिस ने ख़ास तौर पे सोशल मीडिया पे ये बयानात जारी किए कि हमने जदीद तरीन बंदोबस्त कर लिए हैं, इंतज़ामात कर लिए हैं,
ڈرون ٹیکنالوجی استعمال کی جائے گی. آنسو گیس بہت زیادہ جمع کر لیا ہے اور جدید ترین آنسو گیس ہے, اس لیے ہم نے فورس بلا لی ہے. لیکن پنجاب اور خیبر پختونخوا کی پولیس, انہوں نے گورنمنٹ نے انکار کر دیا. اس کے بعد پھر ایف سی اور رینجر سے مدد لی جا رہی ہے. اب اگلا سوال یہ ہے کہ کیا ایف سی اور رینجرز جو کہ نیم فوجی دستے ہوتے ہیں, کیا یہ پاکستان کے عوام سے ٹکرائیں گے؟ کیا پاکستان کے عوام کے ساتھ براہ راست تصادم کی طرف جائیں گے؟ کیا ان پہ گولی چلائیں گے؟ کیا ان پہ لاٹھی چارج کریں گے؟ ان پہ تشدد کریں گے؟ یہ ایک اہم سوال ہے. اس لیے اس سے بچنا چاہیے جتنا بھی ہو سکے, اور کبھی بھی فورسز کو اپنے ہی پاکستان کے عوام کے سامنے نہیں آنا چاہیے. یہی اب تک کی پالیسی رہی ہے. 77 میں بھی یہی پالیسی تھی. ملک گیر تحریک چل رہی تھی تو فوج کو طلب کیا گیا, لیکن فوج نے گولی چلانے سے انکار کر دیا تھا, اور ایک دو شہروں میں چلی, اور اس کے بعد پھر حالات خراب ہو گئے. کرفیو تک معاملہ چلا گیا تھا, جس میں ہمارا شہر بہاول نگر بھی شامل تھا کہ وہاں پہ بھی گولی چلی تھی اور پھر کرفیو لگانا پڑا تھا. تو بہرحال چیزیں آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہیں, اور چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک بار پھر کہا ہے کہ سیاستدان مذاکرات کریں, مذاکرات کی ٹیبل پہ آئیں اور معاملات کو سنبھالیں. تو عمران خان صاحب نے بھی اس کا جواب دے دیا. انہوں نے کہا ہے کہ جی بالکل ہم آنے کے لیے تیار ہیں, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ کچھ کیا جائے. یعنی کہ کچھ سے مراد ایک تو انتخابات, نمبر 1 انتخابات کی تاریخ, اس پہ بات کریں, مذاکرات کریں, عام انتخابات. تو بالکل ہم آتے ہیں, آ کے بیٹھ کے بات کرتے ہیں, قومی اسمبلی میں آ جاتے ہیں. دوسرا انہوں نے کہا کہ سائفر یعنی مراسلہ, جو مراسلہ آیا تھا امریکہ سے, ہمارے سفیر نے بتایا تھا, انفارم کیا تھا کہ کس طریقے سے دھمکی امیز مراسلہ آیا, اور اس پہ ہماری نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے اس پہ ڈیمارش جاری کرنے کا, احتجاج کرنے کا بھی فیصلہ کیا. اور پھر امریکی سفیر کو بلایا گیا تھا اسلام آباد میں, ناظم الامور کو, ان کو احتجاج ریکارڈ کروایا تھا, پھر واشنگٹن میں احتجاج ریکارڈ کروایا. یہ ساری چیزیں موجود ہیں. تو انہوں نے کہا ہے کہ اس پہ تحقیقات کروائی جائیں سائفر پہ. تو ہم جناب واپس آ جاتے ہیں, اور اگر سائفر پہ تحقیقات شروع ہو گئیں تو معاملہ ویسے ہی ہاتھ سے نکل جائے گا. تو یہ آ چکا ہے میدان میں. اب انہوں نے مشروط واپسی کا بھی اعلان کر دیا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک بھرپور قسم کی تحریک کا بھی اعلان کر رہے ہیں, فیصلہ کر چکے ہیں. ٹائم کا تعین کا انہوں نے کرنا ہے کہ جی کس وقت ہم نے یہ کام کرنا ہے. اس کے لیے کچھ اچھی خبریں موجود ہیں, اور کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ نوبت نہ آئے, اور کال کے بغیر, احتجاج کے بغیر, لانگ مارچ, دھرنے کے بغیر ہی معاملات سدھر جائیں اور عام انتخابات کی طرف یہ ملک بڑھے. اس کے لیے کیا کرنا ہے, یہ ایک جوئے شیر ایک لانا ہے. وہ جوئے شیر آ سکتا ہے یا نہیں, یہ پھر آپ کو کسی وقت بتائیں گے. واپس آتے ہیں جی پہلی خبر کی طرف. سینئر صحافی ایاز ضمیر نون ہیں, سب جانتے ہیں, سیزنڈ ہیں, ہمارے ساتھ کام بھی ایئر وائی میں بھی وہ پروگرام کرتے تھے, ہم بھی وہیں پہ ہوتے تھے. ان سے اچھی سلام دعا بھی ہے, الیک سلیک ہے, بہت اچھی فیملی سے, اور ان کا تعلق سیاست سے بھی ہے, ان کا تعلق صحافت سے بھی ہے. وہ قومی اسمبلی کے ممبر بھی رہ چکے ہیں, ضلع چکوال سے ان کا تعلق ہے. یہ تو ان کا اپنا بیک گراؤنڈ ہے, بہت انٹلیکچوئل ہیں. اور کچھ عرصہ پہلے ان کو لاہور میں نامعلوم افراد نے بلایا, ان کے ساتھ تشدد بھی ہوا تھا. یعنی ان صحافیوں میں بھی شامل ہیں ایاز ضمیر صاحب جن پہ تشدد کیا گیا یہ رجیم چینج کے بعد. تو بہرحال وہ ایک الگ چیپٹر ہے. اب آتے ہیں جی اس معاملے میں کہ کل پرسوں ایک واقعہ ہوا, اور فارم ہاؤس, اسلام آباد فارم ہاؤس ہے, ان کا ایاز ضمیر صاحب کا بیٹا شاہ نواز. پہلے تو خبر چلی کہ جی ایک قتل ہو گیا ہے. پہلے یہ خبر چلی کہ فارم ہاؤس اسلام آباد میں شہزاد ٹاؤن میں قتل ہو گیا ہے, اور پھر پتہ چلا شاہ نواز نے قتل کیا ہے, اور جو مقتولہ ہیں وہ ان کی اہلیہ ہیں, اور ان کا نام سارہ ہے. پھر اگلی خبر آئی کہ شاہ نواز جو ہیں یہ ایاز ضمیر صاحب کے صاحبزادے ہیں, اور اس طریقے سے یہ خبر بڑی بن گئی. کیونکہ ایسا ہی ہوتا ہے, ویسے تو اللہ معاف کرے, مرڈر ہوتے ہیں, قتل ہوتے ہیں, کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے, لیکن یہ پھر خبر بڑی بن گئی. اور اس کے بعد جیسے ہی خبر بڑی بنی تو چیزیں آگے بڑھنا شروع ہوئیں. پھر گرفتار ہو گئے, ڈیڈ باڈی برآمد ہو گئی, اور ان کا
کل جو ہے ریمانڈ لیا گیا ان کے بیٹے کا، شاہ نواز کا، اور شاہ نواز نے عدالت میں جو اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروایا اس میں انہوں نے کہا جی کہ یہ میں نے سیلف ڈیفینس میں کیا ہے، اور پھر یہ بھی بتایا انہوں نے کہ سارا جو ہے یہ ان کی تیسری اہلیہ تھیں، اور نیشنلٹی ان کی شہریت کینیڈین ہے، پاکستانی نیات کینیڈین ہے، اور تقریباً کچھ عرصے کے بعد پھر ان کے والد صاحب بھی منظر عام پہ آئے، انہوں نے FIR درج کروائی، اس میں انہوں نے ایاز امیر صاحب کا بھی نامزد کر دیا، اور انہوں نے کہا جی کہ یہ بھی اس میں شامل ہے، یعنی وہ 109 دفعہ ہوتی ہے سیکشن 109، اس میں ان کا بھی نام شامل کر دیا۔ تو دن میں شاہ نواز کا ریمانڈ لیا گیا، یعنی کہ جو جن پہ الزام ہے قتل کا، ان کا ریمانڈ لیا گیا، اور 2 دن کا ریمانڈ پولیس نے دیا، اور اس کے بعد پھر ایاز امیر صاحب اور پھر پلس 4 اور لوگ تھے، 3 اور تھے، یعنی کہ 4 لوگوں کو نامزد کرنے کی کوشش کی گئی، پھر 2 کے وارنٹ عدالت نے دیے، اور ان میں ایاز امیر صاحب بھی شامل تھے، ان کو پھر کل شام کو گرفتار کر لیا۔ اس سے پہلے جب یہ واقعہ ہوا تو ایاز امیر صاحب نے اس فارم ہاؤس میں وزٹ بھی کیا تھا، اور ان کے ساتھ جو میڈیا کے ساتھ گفتگو ہوئی تھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک اندھوناک واقعہ ہے، اور ایسا برا وقت اللہ تعالیٰ کسی پہ بھی نہ لائے، سب کو محفوظ رکھے اس مصیبت سے، اس طرح کے واقعات سے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ اس کی کتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، کیونکہ قتل بہرحال ایک اندھوناک جرم ہے، اور اس کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے، اور اس کی تحقیقات فری ہونی چاہیے، فیئر ہونی چاہیے، اور اس کی تحقیقات میں جو بھی رسپانسبل ہے اس کو سزا ملنی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایک قیمتی جان ہے، کیونکہ یہ ایک اس سے پہلے بھی اسلام آباد میں اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں، اور انتہائی ہائی پروفائل کیسز بھی آئے ہیں، تو انہی میں سے یہ ایک معاملہ یہ بھی آ گیا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے ایک تو دعا کرنی چاہیے جی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے حالات اچھے کرے، اور پھر یہ جو اس طرح کے کرائمز ہو جاتے ہیں، انتہائی سنگین نوعیت کے جرائم، اس سے ہر کسی کو محفوظ رکھے، اور یہ جتنا بھی ہوا ہے، کیونکہ یہ کوئی اچھا واقعہ نہیں ہے، بہرحال اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال جی اللہ نے انتظار کرنا چاہیے ہمیں عدالت کا اور انویسٹیگیشن کا، جیسے جیسے آگے بڑھے گی آپ کو اپڈیٹ بھی کرتے رہیں گے۔ تو ابھی یہی تھا، کیونکہ ایاز امیر صاحب از خود ایک بہت بڑا نام ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔